الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جام چیزوں ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر شمین حاضرین اسم معمول ایک حدیث مبارک. آقا نامدار فخر موجودات محبوب کائنات آمینہ کے لال مدینے کے تائیدار ولی بے قسام محبوب دو جہاں فخر کون و مقام آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بارے میں میرے پیارے آقا کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب میرا میرے اس امتی کو ملے گا جو دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا. محبت سے مل کے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. تو آج کا جمعہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ذکر اذکار کریں گے اور دیکھیں گے آج اگر ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم اس محبت میں سچے ہیں؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں کیا ہم نے انہیں اپنایا؟ کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جس طریقے سے زندگی گزاری، آج کا پیر جو یہ کہتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے میری نسبت ہے، کیا اس پیر کا طریقہ غوث پاک کے تعلیمات کے مطابق ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اٹل فیصلہ کر دیا کہ میرا نیک بندہ، میرا ولی وہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے، جس کا ایمان بھی اچھا ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو. یوں سمجھیے بد مذہب بھی پیر نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، اور بد عمل بھی ولی نہیں ہو سکتا. چاہے وہ 10 کڑے پہن لے، چاہے وہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھے کر لے، چاہے وہ ہزاروں دیگاں لنگر و خیرات تقسیم کر لے، یہ نیکیاں ایک الگ مسئلہ ہے. اس کا ثواب، قبولیت وہ میرے رب کی منشا پہ ہے، وہ جس کا چاہے قبول کرے. ہم کسی کی کسی اعتبار سے گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کا ولی وہی ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نسبتوں کا خیال رکھتا ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ جب تقوی اختیار کر لیا، متقی بن گیا، یقیناً متقی کا تو تیرے ہاں بڑا درجہ ہے. تو خود ہی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ھدی للمتقین وعدت للمتقین، یہ سارے انعام متقین کے لیے. یا اللہ جب بندہ متقی بن گیا پھر نیک لوگوں کی سنت اختیار کرنے کا کیا مطلب؟ ہاں اللہ رب العزت کے فرمان میں لاکھوں حکمتیں ہوتے ہیں میرے عزیز. تقوی اختیار کرنا بھی مشکل ہے، لیکن یہ قدرے اس سے آسان ہے کہ تقوی کے بعد اس پہ استقامت اختیار کرنا اس سے بھی مشکل ہے. فرمایا جب تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تو اس تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس پہ استقامت رکھنے کے لیے، تو پھر تم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اس کی صحبت میں آ جاؤ، اس کی سنگت اختیار کرو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اس کی بیعت کر لو. نہ جانے کون کون سی مشکلات ہوں کہ جو میرے اس بندے کی وجہ سے اللہ اس مشکلات کو دور فرما دے. قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. ہم ایسے نہیں کہتے کہ غوث پاک سے پیار کرنے والے بن جاؤ، غوث پاک کی سیرت کو اپنانے والے بن جاؤ. غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایسے جلیل القدر اللہ کے نیک بندے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت جب ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آ رہے ہیں. محبت سے سبحان اللہ بولے. یار اس بیٹے پہ لاکھوں سلام نہ ہو جس بیٹے کی ولادت کی خوشی کی خبر سنانے والے خود رسول اللہ تشریف لے آئے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وولی ومحبوبی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل. اے ابو صالح اللہ رب العزت تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جو میرا دوست بھی ہے اور جو میرا محبوب بھی ہے. ارے جسے رسول اللہ اپنا دوست قرار دے، جسے رسول اللہ اپنا محبوب قرار دے دیں. اور میں وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب، تیرے اس بیٹے کی ولیوں اور قطبوں میں ایسے شان ہوگی جیسے میری نبیوں اور رسولوں کے درمیان میں شان ہے. جیسے میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں، تیرا بیٹا ولیوں اور قطبوں کا سردار ہوگا.
غوث پاک رحمتullah علیہ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ وہ سید جس کی دو نسبتیں حضرت امام حسین سے بھی ملے اور امام حسن کی نسب سے بھی ملے۔ حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ امام حسن کے 11ویں پوتے ہیں اور امام حسین کے 12ویں پوتے ہیں، ایسی ان کو سعادت ہے۔ اور غوث پاک رحمتullah علیہ کی پوری زندگی اور پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، غوث پاک رحمتullah علیہ، ہم تو آج کہتے ہیں بس ایسے ہے، 1 منٹ میں ولی بن جائیے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کر دے، لیکن غوث پاک رحمتullah علیہ اس قدر اس درجے پہ پہنچ کے بھی غوث پاک رحمتullah علیہ فرماتے ہیں جتنی تکلیفیں میں نے کاٹی ہیں نا، اگر پہاڑ پہ اتنی تکلیفیں آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو اس راستے میں نے تکلیفیں پار کاٹی ہیں، میرے عزیز یہ بات کرنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا پتہ چلے۔ غوث پاک رحمتullah علیہ کے بارے میں جو مشہور ہے اور یقیناً پکی بات ہے کہ 40 سال آپ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کرتے، اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے۔ آسان بات ہے، کہنا آسان ہے، ہم تو 4 دن بھی شاید ہو سکتا ہے ایسے نہ کر سکے، 40 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ آج کیسے ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں؟ وہ تو 40 سال ان کی ایسی زندگی گزرے کہ عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے، فجر کی نماز یعنی ساری رات اللہ کی عبادت میں جاگ کے گزارے، اور اس کے ماننے والا فجر بھی نہ پڑھے اور عشاء بھی نہ پڑھے، اور کہے میں غوث پاک سے پیار کرتا ہوں۔ میرے عزیز یہ صرف دعوے ہی دعوے ہیں، پھر اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ غوث پاک رحمتullah علیہ کی مشہور کرامت تو آپ سب نے سنی کہ آپ جا رہے تھے تو چور اور ڈاکو مل گئے اور کہا کہ بھئی تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس بھی یہ شرفی ہے۔ اپنے مال کے جانے کا خطرہ ہے، جان بھی جا سکتی ہے لیکن سچ بول رہے ہیں، ہم تو جب تک جھوٹ نہ بولے ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو مال بکتا ہی نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے۔ ادھر سے ہم غوث پاک رحمتullah علیہ کی محبت کا دم کرتے ہیں۔ وہ تو ابتدا میں سفر پہ جا رہے ہیں، چور سامنے ہیں، کوئی تعویل بھی نہیں کی، کوئی اس طرح کا بہانہ بھی نہیں کیا کہ میری جیب میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں فرمایا ہاں میرے پاس ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ سچ کی کتنی برکت ہے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، جھوٹ زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم تو چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے جو سمیل اور بدبو آتی ہے، رحمت کا فرشتہ کئی میل دور تک چلا جاتا ہے۔ غوث پاک رحمتullah علیہ کے والد کی کرامت تو ہم سب نے پڑھی کہ وہ ایک سیب کا ٹکڑا کھائیں تو 12 سال جا کے مالک کی خدمت کریں، باغ میں رہیں، گرمی اور سردی کو برداشت کریں کہ ابو صالح اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ مالک سے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی تو رب کو کیا جواب دے گا؟ یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جب تک ملاوٹ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، بہنوں کے حصے نہ کھائیں، بیٹیوں کی زمینیں نہ کھائیں، ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں غوث پاک رحمتullah علیہ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں تو راستے میں 500 مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری تو قسمت ہی کھل گئی۔ چلو راستہ تو دور کی بات، اگر ہم کہیں کام کر رہے ہیں ادھر سے پیسے نہ چرائیں تو ہمیں آرام ہی نہیں آتا۔ پھر غوث پاک سے پیار کیسا؟ پھر وہ کیسے ہوگا کہ تم جس سے پیار کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے؟ پیار کا کیا مطلب ہے کہ صرف آپ ان کے لنگر کھائیں، آپ ان کے نعرے لگائیں؟ نہ، پیار کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو بھی اپنائیں۔ غوث پاک رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی عبادات کے ذریعے یہ شرف اور رتبہ عطا فرمایا کہ 500 سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں، اور میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میرے ہاتھ میں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور ہم تو خود بھی نہیں سدھرے، ہم خود بھی اس راستے پہ نہیں ہیں۔ غوث پاک رحمتullah علیہ تو علم کا ان کا یہ عالم ہے کہ غوث پاک رحمتullah علیہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، اے لوگوں میں علم پڑھتے پڑھتے کتب کے درجے پہ پہنچا ہوں۔ آج ہم نے علم سیکھنا ہی نہیں، جو جتنا بڑا جاہل ہوگا ہم سمجھیں گے اتنا بڑا پیر ہے، اسے شرعی احکامات کا پتہ ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ پیر کی 4 شرائط نقل کرتے ہیں، فرمایا جس میں یہ 4 شرطیں ہوں تو وہ پیر ہے، اگر 4 شرطیں نہیں ہیں تو وہ پیر نہیں ہے۔ فرمایا اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے،
ضروریات دین کا وہ جاننے والا ہونا چاہیے، اس کا سلسلہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک متصل ہونا چاہیے، وہ فاسق مولد نہیں ہونا چاہیے، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ آج ان 4 شرطوں کو لے کر آپ پیروں کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کون کون سا پیر ہے جو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے اور ان شرائط پہ اترتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کعبۃ اللہ کی کنکریوں کو دیکھ کر یہ عرض کرتے ہیں، خوف خدا کا یہ عالم ہے، کنکریوں کو دیکھ کر خداوند ببخشائے وگر مستوجب عقوبتم مرا بروز قیامت نبی نہ برانگیز، یا اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، قیامت کے دن اگر میرا حساب لینا بھی ہو تو مجھے نبی نہ کر کے، میں نیکوکاروں کے سامنے شرمسار ہوں گا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی تم ہی تو ہمیں بتاتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، آج تم بھی مشکل میں آئے ہو، تاکہ کم از کم میں رسوا تو نہ ہو جاؤں۔ ان کا تو یہ عالم ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو عید والے دن رو رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، فرمایا خوشی تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہیں، اور میں عید اس کی نہیں کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، جسے اپنی آخرت کی فکر ہوئی۔ بھائی ایک بندہ 40 سال جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہا ہے، خوف خدا ہے تو کر رہا ہے نا۔ ہم تو ایک چھوٹی سی نیکی کر لیں پھولے نہیں سماتے۔ ہاں اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑنے کا کہا، چونکہ اللہ رب العزت نسبتوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے۔ اگر زر سے مل جائے تو ذرے کی نسبت بھی سونے کے ریٹ کے مطابق ہو جاتی ہے، لیکن اسے ملنا پڑتا ہے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمیں نماز کوئی نہیں پڑھنی، ان کی تعلیمات کو اپنانا کوئی نہیں، اور ہم کہیں گے غوث پاک رحمت اللہ کے لیے ساتھ اٹھیں گے۔ ہم نے وہ قرآن مجید کو تو پڑھا کہ وہ اصحاب کہف کا کتا جس کا ذکر قرآن میں آیا، اللہ نے اس کا پورا مضمون بیان کیا۔ میرے عزیز ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اگر وہ غار میں رہے تو کتا بھی غار کے دہانے غار کے کنارے پہ بیٹھا رہا ہے، ان اللہ والوں کو چھوڑا نہیں ہے، اتنا عرصہ ان کے پاس بیٹھا رہا ہے۔ پھر جب وہ سوئے ہیں تو اللہ نے اس کتے کو بھی سلامت رکھا ہے، جب ان کی لاشیں اور ان کے جسم سلامت رہے تو اللہ نے کتے کے جسم کو بھی سلامت رکھا ہے۔ اللہ تو نسبتوں کا اس قدر خیال رکھتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بات چلاتا ہوں۔ میرے عزیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں، حرمین شریفین کی بعد اب حاضری کی زیارت ہم سب کو یہ حاضری نصیب ہو۔ ہم وہاں سے پانی کیوں لے آتے ہیں؟ جتنے لوگ بھی جاتے ہیں سب سے بڑی وہ کہتے ہیں نہیں بس پانی تو ضرور لے جانے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حاجی ہے، کوئی بھی معتمر ہے، عمرہ کرنے والا ہے، جب وہ واپس آئے گا کچھ لائے نہ لائے پانی لائے۔ کیوں؟ پانی کیا یہاں نہیں ملتا؟ اتنی بڑی بڑی کمپنی ہے، اتنا صاف و شفاف پانی مل سکتا ہے، لیکن اب زمزم کے ساتھ کسی پانی کا واسطہ نہیں۔ اب ایسے سبحان اللہ بول دیں، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اتنے پیسے بھر کے اور اتنے ہم وزن اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں اور یہاں آ کے لوگوں کو دیتے ہیں تو لوگ اتنا زیادہ پیسے اور تحائف سے خوش نہیں ہوتے جتنا آب زمزم سے خوش ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ارے اس پانی کی نسبت اللہ کے نبی کی ایڑی کے ساتھ ہو گئی ہے، اللہ نے اس نے بھی شفا رکھی ہے۔ آج بھی آپ میڈیکل اور سائنس کے لوگوں سے پوچھئے ذرا، انہوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق کی ہے کہ آب زمزم تھوڑا سا ہی ہو نا، ادھر سے باقی پانی بہت ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، آب زمزم تھوڑا سا بھی ان سب پہ بھاری ہو جاتا ہے، ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے اللہ رب العزت تو نسبتوں کا ایسے خیال رکھتا ہے۔ میں اگلی بات بتاتا ہوں، دیکھیے جتنی بھی راتیں ہیں ہم سب نے جتنی راتیں گزاری جتنی گزارنی ہیں، جب سے کائنات بنی ہے سب راتوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ کون بنانے والا ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ سب راتوں کو، وہ کوئی بھی رات ہو اس کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اللہ ایک رات کے بارے میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور کہتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ساری راتوں کو بنانے والا اللہ، اور ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ سالوں پہ تقسیم کرتے ہیں تو کوئی 83 سال اور کچھ مہینے 4 مہینے جا کے بنتی ہے۔ عموماً ہماری اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے جو لوگ ہیں، اس کی امت عمر حدیث کے مطابق 60 اور 70 اوسطاً یہی ہوتی ہے۔ عموماً بندے کی اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک رات اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ کیوں؟ کوئی پوچھ
पूछे कैसे, हाँ फरमाया कि रात तो वही है कि बनाया उसको भी अल्लाह है, बनाया उसको भी अल्लाह ने, लेकिन इस रात की निस्बत कुरान से हो गई। अब से सुभान अल्लाह बोल दे। इस रात की निस्बत नुज़ूल कुरान के साथ हो गई। अल्लाह ने इस निस्बत का इतना ख्याल रखा कि इस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा सवाब के दर्जे में बना दिया। अल्लाह तो निस्बतों की ऐसे कदर फरमाता है। यहाँ नमाज हम यहाँ भी पढ़ते हैं, नमाज हम घर में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसी मस्जिद है आप वहाँ नमाज पढ़ें, नमाज वही है, नमाज वही है, फराइज भी वही है। हो सकता है अगर आप मुसाफिर हैं तो 4 फर्ज की जगह 2 फर्ज पढ़ें, लेकिन 1 लाख का सवाब मिल रहा है, 1 लाख का सवाब मिल रहा है। क्यों? मस्जिद हराम में जब आकर अल्लाह ताला सबको ले जाए, आमीन बोल दे। 2 रकात अगर आप फर्ज कसर भी पढ़ते हो, अल्लाह फिर भी आपको 1 लाख सवाब की नमाजों का सवाब अता फरमा रहा है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते हैं 50,000 नमाजों का सवाब मिल रहा है। हालांकि जमीन भी अल्लाह की बनाई हुई है, सारी चीजें भी अल्लाह की है, नमाज भी वही है, बंदा भी वही है, लेकिन उस धरती की निस्बत अल्लाह के घर से हो गई है, उस धरती की निस्बत रसूलुल्लाह के रोज़े अतर से हो गई है। फिर वो धरती ऐसी हो जाती है कि अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों ये जो मेरा रोज़ा अतर है, सुबह भी 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम को भी 70,000 फरिश्ते आते हैं। अल्लाह तो निस्बतों का इस कदर ख्याल रखता है। अगर ना आप सब देख लें, आज तो जदीद दौर है, अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से भी बचाए। आज तो किसी के कपड़े को कोई हाथ भी लगाने को तैयार नहीं। हालात ऐसे पैदा हो गए कि भाई कपड़े को भी हाथ नहीं लगाओ, पता नहीं जरासीम लग जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको कैसे कपड़े की बात बताता हूँ, वो कपड़ा नबीने को बीना कर देता है। जिसकी बिनाई चली जाए उसकी बिनाई वापस आ जाती है। ये कैसे मुमकिन है? कुरान मजीद है, कोई इनकार भी नहीं कर सकता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहते वह बियद्दत ना हो, आपकी आंखें सफेद हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आंखों की बिनाई चली गई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब बाप का तज़किरा आया कि मेरे बाप की बिनाई चली गई, फिर बेटे से रहा ना गया। बेटा भी ऐसा होना चाहिए। कुरान हमें तरीका बताता है, उस्लूब बताता है कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का तज़किरा हो और तुम्हारे बाप की तकलीफ तुम्हें न सुननी पड़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब बर्दाश्त करते रहे। जब कहा ना कि मेरे बाप की बिनाई चली गई है, पर फिर रहा ना गया, पर मैं ज़हाबू बेकमीसी, ले जाओ ये मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरे बाप के चेहरे पे डाल दो, अल्लाह बिनाई को वापस लौटा दे। या रसूल अल्लाह, हाँ बताइए भला कमीज से भी किसी को शिफा देती हैं? हाँ, अल्लाह ने उस निस्बत का इतना ख्याल रखा कि ये कमीज मेरे प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगी है। अरे अल्लाह के नबी की शान ये कि उनके जिस्म से अगर कपड़ा लग जाए अल्लाह उससे भी काबिल शिफा बना देगा। हाँ, अगर आप कुरान मजीद को आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कुरान मजीद में इन्न सफा वल मरवा, अगर आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ जब आप करते हैं, पहले जब आप चक्कर लगाते हैं, जिसके बाद साई करना होती है, तो आप फिर अकड़ अकड़ के क्यों चलते हैं? जबकि कुरान कहते वाला तमशी फिल अर्दि मरहा, ऐ लोगों ज़मीन में अकड़ के नहीं चलना, तकब्बर और गुरूर के साथ नहीं चलना। वहाँ काबतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, मस्जिद हराम है, काबतुल्लाह के सामने बकायदा हुक्म है कि तुमने कंधे को हिला के चलना है। वजह क्या है? हाँ, अल्लाह फरमाता है इस चलने की निस्बत मेरे रसूल के गुलामों के साथ हो गई। अगर तुम चलोगे नहीं तो तुम्हारा उम्रा भी सही अदा नहीं होगा, तुम्हारा तवाफ भी उस तरीके से अदा नहीं होगा। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप तवाफ कर लेते हैं, आप सफा और मरवा पे जाते हैं, क्या वजह है? सफा से जाके मरवा पे आ रहे हैं, मरवा से सफा पे आ रहे हैं, क्या वजह है? यहाँ कौन सी इबादतें जो हो रही है, कौन से नवाफिल जो अदा हो रहे हैं, कौन सा कुरान है जिसको पढ़ा जा रहा है, कौन सा अल्लाह का जिक्र है जिसको किया जा रहा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन सफा मरवा पे नहीं जाएंगे तो उम्रा भी नहीं होगा। बस सुभान अल्लाह बोल दे। वजह क्या है? और फिर देखें, जब आप सफा से मरवा को आते हैं, एक जगह ऐसी है जिसे मीलाइन अख्तराइन कहते हैं, वहां आपको दौड़ना पड़ता है। वजह क्या है? मस्जिद में तो आप दौड़ नहीं सकते, आपको आराम आराम से आना चाहिए। चाहे जमात भी हो रही है तब भी हुक्म है तुम शूना वाला तसाउना, तुमने आराम से आना है। रकात जाती है तो चली जाए, दौड़ नहीं सकते, वहां हरम के सामने दौड़ रहे हो। वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है इस दौड़ने की निस्बत मेरी नेक बंदी से हो गई।
اللہ تو نسبتوں کا ایسے خیال ہے کہ میں آپ کو قرآن سے کیا کیا مثال دوں. ذرا مجھے بتائیے, ایک کھجور کا خشک تنا ہو, کوئی بندہ یہ کہے میں اس کو ہاتھ لگاؤں وہ تر و تازہ بھی ہو جائے, اس کی کھجوریں بھی اسی وقت اترنا شروع ہو جائیں, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں 16 پارے میں سورہ کہف میں یہ بات موجود ہے. جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, اللہ اپنی بندی سے کہتا ہے یہ کھجور کا تنا ہے, اس کے بعد چلی جاؤ, ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے, تر و تازے کھجوریں اتارنا میں رب کا کام ہے. اللہ یا رسول اللہ, کیا وجہ ہے, وہ کھجوریں کیسے اتر گئیں؟ ہاں اللہ نے فرمایا پہلے تک تو یہ کھجور کا خشک تنا تھا, جب میرا بندہ اس میں آئے گا اور میری بندی اس کو ہاتھ لگائے گی, میں رب اسے تر و تازہ کروں. اور پھر پڑھ کے دیکھیں قرآن کہتے ہیں فکولی, تم کھاؤ کھجوریں وشربی, اور پانی پیو. یا اللہ پانی یہاں سے کیسے آ گیا؟ جنگل ہے. ہاں فرمایا میرے بندے کی یہی لگے گی, ہم پانی کے چشمہ جاری کرتے ہیں. بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی, آپ پڑھیے قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ صاد اٹھا کے دیکھ لیجئے. بھلا پانی بھی شفا ملتا, عام پانی بھی شفا دیتا ہے؟ نا اللہ رب العزت اپنے پیارے بندے کے بارے میں, حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں, اور قدر برجلے کا حاذا مغتسل بارد و شراب, فرمائے پیارے ایوب میں نے جیسی آزمائشیں دی تم نے ان پہ صبر کیا, مصیبت آئی صبر کیا, مال چلا گیا صبر کیا, گھر چلا گیا صبر کیا, اولاد چلی گئی صبر کی. ہاں اب اس زمین پہ ایڑی لگانا تمہارا کام ہے, اور قابل شفا پانی کو نکال دینا میرا رب کا کام ہے. اللہ تو نسبتوں کا اس قدر خیال رکھتا ہے. میں بات کہاں تک لے جاؤں؟ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے. بھلا ایک چھڑی ہو, ایک ڈنڈا ہو, بھلا وہ بھی روشنی دے. ہاں حضور کی بارگاہ میں اگر ایک صحابی آ جائے, رات کا عالم ہو, بخاری کی حدیث مبارک ہے, حضور اس چھڑی کو ہاتھ لگائیں, ارے وہ چھڑی بھی روشنی دینے والی بن جائے. ہم اس لیے کہتے ہیں لوگوں اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ, اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ تو یقیناً جو رتبے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے, ان رحمتوں کی بارش میں سے ایک چھینٹا تمہیں بھی مل جائے گا. لیکن جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے, ان کے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد حلال و حرام میں فرق کرنے کے لیے تو اتنا کریں, ایک سیب کے ٹکڑے کے لیے 12 سال خدمت کریں, اور میں ہی یہاں ممبر پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کے بیٹھ جا کے سود کا کاروبار میرا ہو, چوریاں میرا کام ہو, لوگوں کو ہر طرح کے دھوکے دینا میرا کام ہو, اور میں کہ میں غوث پاک سے پیار کرتا ہوں, میری اولاد نیک ہوگی. نہ میرے عزیز, کوڑی ول تم میں دی ہوندی عصر ہوندا وچ میاں, جیڑے کام ماما دے ہوندے اوہی کر دیاں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد نے اگر حلال و حرام میں فرق کیا ہے نا, اللہ نے پھر بیٹا ایسا عطا فرمایا ہے کہ اگر چور جو آ کے غوث پاک کے دامن کو پکڑتا ہے, غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اس کی نیت جیسی ہی کیوں نہیں ہے, تیرے بندے کا دامن پکڑے اب چھوٹنے نہ پائے, بن جائے. اے لوگوں وہ چور بھی غوث کا کتا بن جاتا ہے, وقت کا کتا بن جاتا ہے. ہاں اللہ ایسے رتبے عطا فرماتا ہے. پھر ایسا نہیں ہوگا ہم لنگر تو کھاتے رہیں اور سارا مہینہ ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے رہیں, اور پھر کہیں کہ یہ تو فلاں بادشاہ ہے, فلاں مہنگائی ہے. یہ ہمیں بادشاہوں نے آگے کہا ہے کہ تم ایسا کرو. ایک سبزی بیچنے والا اگر سبزی لوگوں کو غلط بیچے, ایک میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا بندہ 2 نمبر دوائیاں بیچے, ایک ڈاکٹر ماس کمپنی سے پیسے لینے کے لیے, کمیشن لینے کے لیے لوگوں کو غلط قسم کی دوائیاں لے کے اپنے نمبر کو اوپر کرنے کے لیے ایسا کرے, اور وہ کہے میں غوث پاک سے پیار کرتا ہوں. ارے ایک دکاندار بیٹھا ہوا دکاندار یا ایک مرغی فروش بندہ اگر 1000 گرام اس نے دینا ہے, پیسے 1000 گرام کے لسٹ کے مطابق لے, اور بیچنے کے لیے جب دے تو 900 گرام. ایک پیٹرول بیچنے والا بندہ جب اس سے کہے کہ 1 لیٹر پیٹرول دے دے, آنکھوں دیکھے کا واقعہ ہے, میں بتانا نہیں چاہتا, اور ہے بھی اسے علاقے کا. ایک بندے سے کہا جائے کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈالو, اور جب ٹینکی کے اندر ڈالا جائے اسے چیک کیا جائے تو شاید وہ چند قطرے ہوں, اور وہ بھی کہے کہ میں غوث پاک سے پیار کرنے والا. ان لنگروں کے کھلانے کا کی فرق پیدا ہی نہیں ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس علم کی دولت تھی, آپ نے اس علم کے مطابق زندگی گزاری ہے. آج غوث پاک سے پیار کرنے والا اگر مزار پہ جاتا ہے تو یہ بندہ وہاں ڈھول ڈھمکا کر رہا ہے, وہاں مزار پہ جا کر یہ بندہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ اخلاق اکٹھے لوگ وہاں جا رہے ہیں, اور ایک بندہ وہاں جا کے یہ دیے جلا رہا ہے. آج دیوں کی یہ دیے جلانے کی آج کیا ضرورت رہی؟ ایک غوث پاک سے پیار کرنے والا جا کے مزار پہ سجدہ کر رہا ہے,
میرے پیارے اعلی حضرت عظیم المرتبت سجدہ عبادت کیا، آپ تو سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک غوث پاک سے پیار کرنے والا بندہ، اتنی بڑی اس نے لٹیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی اس کی ہے ہی نہیں، 4 کڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، 10 انگوٹھیاں اس نے پہنی ہوئی ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ غوث پاک کی نہ ہی ایسی تعلیمات ہے۔ ایک غوث پاک سے پیار کرنے والا مردوں کے 4 چھلے اس نے پہن رکھے ہیں۔ ارے یہ تو عورتوں سے مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں جیسی صورت اور شکل اپنائے اس مرد پہ لعنت ہے۔ یہ کڑے پہننا، یہ چھلے پہننا، یہ انگوٹھیاں 10 پہننا، یہ ڈھول ڈھمکا، یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیم نہیں ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کو اپناؤ گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک غوث پاک سے پیار کرنے والا اور کہے کہ میں غوث پاک کی 11ویں بنا رہا ہوں، اور وہاں بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ وہ سلام لے رہا ہے، عورتوں سے اپنے آپ کو دبا رہا ہے، عورتوں کے گلے مل رہا ہے، اور وہی عورت جا کے جو پیر کے گلے مل رہی ہے اور پیر کے پاؤں دبا رہی ہے اس جھوٹے پیر کی، کبھی اپنے شوہر کے ایسے پاؤں دبا دیتی تو کبھی اس کا شوہر اس سے ناراض بھی نہ ہوگا۔ کیسے ہم غوث پاک سے پیار کرتے ہیں؟ غوث پاک کی والدہ کا تو یہ عالم ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنی اس بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں میری بیٹی بہری بھی ہے، میری بیٹی گونگی بھی ہے، میری بیٹی اندھی بھی ہے۔ ارے وہ تو پردے کا اتنا خیال رکھے کہ انہوں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے، غیر محرم کی آواز سنی نہیں ہے، کبھی بغیر پردے کے باہر ہی نہیں نکلی، اور آج ہماری بہن، آج ہماری بیٹی، آج ہماری ماں بغیر پردے کے گلیوں میں پھر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن آپ کے ذریعے میں پیسے ہی دیتا ہوں، اللہ نے تو تیرے پردے کا اتنا خیال رکھا ہے، اگر مرد مر جاتا ہے اس کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے تو مرنے کے بعد بھی 5 کپڑے ہیں۔ اگر تم ہی نہ سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ یہ دل کی صدائیں ہیں، میری آواز